شب برات کے موقع پر رحمتوں اور کرم نوازیوں سے اللہ کی رحمتیں پکارتی ہیں. ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ ہم ہاتھ پھیلا کے مالک کو عرض کریں گے مالک ہم جو آئے ہوئے ہیں بخشش مانگنے کے لیے. آواز آتی حال میں مسترزق، ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ ہم جھولیاں پھیلا کے عرض کرنے والے ہیں مالک ہم اسی لیے یہاں آئے بیٹھے ہیں. اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں. ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا، میں اس کی مصیبت کو دور کروں؟ تو ہم سب جھولیاں پھیلا کے عرض کرنے والے ہیں مالک تیرے رسول کی ساری امت مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے، پوری امت جو ہے وہ اذیتوں کے اندر مبتلا ہے. ہم تیری رحمت میں ملتجی بن کے، سوالی بن کے امت کا سوال لیے آج کی شب رحمت میں حاضر ہیں. آج تقدیریں لکھی جائیں گی، آج فیصلے ہوں گے. میرے مالک ہم تیری بارگاہ سے عرض کرتے اس امت کے لیے بہتری کا فیصلہ لکھ دے. ان کی خطائیں، ان کی غلطیاں اور ان کے گناہ جو ہیں اس کا تو نتیجہ یہی ہے کہ یہ اور ذلت اور پسماندگی کے اندر دھکیلے جائیں. لیکن مالک ہم تیرے بندے تیرے حضور اپنے گناہوں اور اپنے عیبوں کو لے کر کے کالے دل اور کالے منہ لے کر تیری چوکھٹ پہ حاضر ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے. میرے مالک ہم سب کی خطائیں معاف کر دے، ہم سب سے درگزر فرما اور ہم سب کے باطن کو ستھرائیاں دے دے، ہمارے اندر کو پاکیزگیاں دے دے. بہت وقت میں نے اور آپ نے صاحب گزار لیا، تیزی کے ساتھ زندگی بیت رہی ہے. میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو میری زندگی کتنی بہاریں کاٹ چکی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں کوئی 60 سال، کوئی 20 سال، کوئی 25 سال، کوئی 20 سال، زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. بندہ جب سوچتا ہے کہ میں 40 سال کا ہو گیا ہوں تو آگے میری زندگی کے اگر 30 سال بھی ہیں تو 30 سال تو کافی ہیں، لیکن وہ پیچھے اگر پلٹ کے دیکھے تو 40 سال یوں گزر گئے جس طرح چٹکی بجائی جاتی ہے. جب چٹکی بجانے کے وقت میں 40 سال گزر گئے محسوس ہوتے ہیں تو جو باقی 30 سال اگر ہوئے بھی وہ تو گمان ہے میرا، وہ تو گمان ہے آپ کا. ہمیں تو ایک سانس کا بھی نہیں پتا. پوچھا گیا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا فجر پڑی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں. کہا اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو. کہا ظہر پڑی ہے، پتہ نہیں عصر پڑھنے کا موقع نصیب ہوتا ہے کہ نہیں. کہا یہ بھی طول عمل ہے. ایک بولا عصر پڑی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں. کسی نے کہا ایک رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت بھی پڑھنا نصیب ہوتی ہے یا نہیں. کہا یہ سب تمہارے منہوں کی باتیں ہیں. میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ نہیں. کیا موت اتنی قریب نہیں ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو جدا ہوتے یوں نہیں دیکھا ہے. ہم کہتے ہیں اس کی خبر سنا رہے ہو موت کی، یہ تو میں نے ابھی سبزی والی دکان پہ دیکھا تھا. لیکن جب موت آتی ہے تو ایک لمحے کا تقدم اور ایک لمحے کا تاخر نہیں ہوتا. تو صاحب آئیے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پہ ڈالے. آج وقت ہے، آج موقع ہے، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کل سب کچھ نہیں ہوگا. سورج مغرب سے طلوع ہونے والا ہے. غرغرائے موت کے بعد توبہ کا دروازہ فرد کے لیے بند ہو جاتا ہے اور سورج کے غروب آفتاب کے بعد دوبارہ طلوع ہونے کے بعد سے مستقل توبہ کا دروازہ بند ہوگا. لیکن آج نہ توبہ کا دروازہ بند ہوا ہے، نہ فرد کے لیے نہ بحیثیت اجتماعی. آج اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں. جلوہ طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں. آج اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں. آج وقت ہے، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا. جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جب زمین وتر میں ہو تو بیج ڈال دیں تو سبزہ اگاتا ہے، جب زمین وتر سے نکل گئی تو پھر بیج ڈالنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آج زندگی کی زمین وتر میں ہے. آج توبہ کا بیج ڈال دیں، تخم عمل ڈال لیں تو کل کٹائی کے موسم میں فصل کاٹ لیں گے. آج موقع ہے، کل نہیں ہوں گے. کل کے پچھتاوے سے بہتر ہے آج پچھتا لیا جائے. آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک انوکھڑے ٹوکدے نہیں. ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھے ہیں فاصلے مکنے نہیں. آج وقت ہے، آج فرصت ہے. وہ ایک فقیر تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا. ایک آدمی نے گزرتے ہوئے روک کے کہا کیا ماجرا ہے، کسی نے مارا ہے، تنگ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کوئی ماجرا ایسا نہیں ہوا. تو کیوں رو رہے ہو؟ کہا بس ان لوگوں کے رویے پہ رونا آ گیا. کیا مطلب؟ کہا گزر رہا تھا، دنیا میں کھوئے ہوئے ان لوگوں کو دیکھا، میرے دل میں رحم جاگا. میں نے سوچا ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دوں. تو کہا پھر کیا بنا؟ کہا میں نے اس سے بات کی، آواز آئی، لے آ میری چوکھٹ پہ.
ایک आंसू से सारे गुनाह मिटा डालूंगा। सारी जिंदगी के गुनाहों की कीमत सिर्फ एक आंसू। कितना करीम रब है। तो मैं बड़ा खुश हुआ, तो मैंने इनसे कहा काम बन गया भाई। क्या हुआ? वो कहता है एक आंसू से सारे गुनाह मिटा डालूंगा, आ जाओ मेरी चौखट पे। ये कहने लगे जा बाबा काम कर, तुझे क्या पता दुनिया और दुनियादारी क्या होती है, कहीं से मुंह उठा के आ जाते हो। कहा वो तो माफ करने पर आमादा है, ये माफी मांगने पे आमादा नहीं है। तो काम बन गया था, लेकिन इन लोगों ने काम खराब कर दिया। तो मुझे इनके रवैये पे, इनके तर्ज जिंदगी पे और इनके इस जवाब पे अफसोस हुआ और मेरे आंसू निकल गए। अगले दिन वही शख्स कब्रिस्तान के करीब से गुजरा तो देखा वही फकीर कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा है। तो फिर रो गया। कहा बाबा बाजारों में भी रोता है, कब्रिस्तानों में भी रोता है, आज क्या माजरा है? कहा कहानी कल वाली है। कहा क्या मतलब? कहा कल बाजार से गुजरा, लोगों को दुनिया में खोए हुए देखा, मेरे दिल में तरस जागा, मेरा ख्याल आया इन बंदों की रब की सुलह ना करवा दूं। तो मैंने उससे बात की, वो तो मान गया, बंदे ही नहीं माने। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। खैर आज मायूस होकर इधर पलट आया और आज ख्याल ये हुआ इन कब्रिस्तान वालों और रब की ना सुलह करवा दूं। तो बड़ी दिलचस्पी से बोला आज क्या बना? कहा आज ये मानते हैं वो नहीं मानता, कल वो मानता था वो बंदे नहीं माने, और आज ये मान रहे हैं वो नहीं मान रहा। साहिब आज उसकी रहमतें करीब हैं और आज वो मान रहा है। वो कहता आ जाओ एक आंसू लेके आ जाओ, तुम्हारे दामन में नदामत होनी चाहिए। तुम्हारे कितने गुनाह हैं? तुम्हारे पहाड़ों से ज्यादा गुनाह हैं, आसमानों से ज्यादा गुनाह हैं, समुद्र की झाग से ज्यादा गुनाह हैं, तुम्हारे जमीनों से ज्यादा गुनाह हैं। जमीन आसमान के दरमियान जितनी जगह है ये भर दी जाए, इससे ज्यादा गुनाह है। लेकिन एक आंसू लेके आओ, नदामत लेके आओ, तुम्हारे पिछले गुनाह ना सिर्फ माफ करूंगा बदल के नेकियों में तब्दील कर दूंगा। आज वो मान रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो वक्त आ जाए कि फिर हम माने और वो ना माने। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल कयामत को ना मानेंगे अगर मान गया। कुरान बताता है कि कयामत के दिन फिर वो कहेगा या लैतनी कद्दमतु लिहयाती, कहेगा काश काश मैंने ये जिंदगी, दुनिया की जिंदगी आखिरत के लिए आगे भेजी होती। ये थी कितनी। आज तो हम कहते हैं 70 साल जिएंगे, 60 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे। हश्र के दिन बंदे से पूछा जाएगा दुनिया में कितना अरसा रह के आया? वो कहेगा दिन या दिन का कुछ हिस्सा, या कहेगा एक घर था जिसके 2 दरवाजे थे, एक दरवाजे से दाखिल हुआ हूं, दूसरे से बाहर निकल आया हूं, इतना ही अरसा जिया हूं। कहा जाएगा तू 60 साल गुजार के आया है, तू 70 साल गुजार के आया है। ये 60 साल, ये 70 साल कुछ भी नहीं लगेंगे। क्यों? इसलिए कि वो एक दिन कुरान बताता है 50,000 साल का होगा। हश्र का एक दिन 50 साल का नहीं, 50-100 साल का नहीं, 50,000 साल का एक दिन कुरान कहता है। फिर उसके बाद ना खत्म होने वाली जिंदगी। हजरत यहया के हाथ में छुरी दी जाएगी और मौत को भी ज़बह कर दिया जाएगा मेंढे की शक्ल में लाके। मौत को भी मौत आ गई, फिर ना खत्म होने वाली जिंदगी। जहन्नमियों को जहन्नम में एक ही मोहूम सी उम्मीद होगी, कहीं मौत आ जाए, जान छूट जाए। इस उम्मीद पे वो कभी सरशार हो जाएंगे कि कभी मौत आ जाए तो जान छूटे। और जहन्नमी जन्नतियों के दिल में एक ही खटका होगा, कहीं मौत ना आ जाए। फिर लंबी लंबी गर्दनें निकाल करके वो जन्नत से और जहन्नम से देख रहे होंगे जब मौत को ज़बह किया जा रहा होगा। और रिवायत में आता है कि अगर मौत को मौत ना आई होती तो जब मौत को ज़बह किया जाएगा तो जहन्नमी इस जो है वो दुख से मर जाते कि अब मौत को भी मौत आ गई और मौत ही नहीं है। और जहन्नमी और जन्नती भी इस खुशी से मर जाते कि अब तो मौत को मौत नहीं और हम हमेशा यहां रहेंगे, इतनी मुसरत उन्हें होती। तो फिर वो जिंदगी ना खत्म होने वाली जिंदगी है। ये जितनी भी लंबी क्यों ना हो फिर भी खत्म हो जाने वाली है, लेकिन होगी कितनी? 50 साल, 60 साल, 100 साल, कितनी जिंदगी है। और वो एक दिन 50,000 साल का दिन है। फरमाया बल तो सिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका, तुम इस दुनिया की जिंदगी के पीछे भागते हो, हालांकि आखिरत बेहतर भी है और दायमी भी है। वो ना खत्म होने वाली जिंदगी है, उसका नुक्ता अंजाम ही नहीं है। और ये जितनी भी लंबी जिंदगी हो आखिर खत्म होने वाली है। और फिर ये जिंदगी जिस पे हमें गर्रा और नाज है, ये है क्या? अगर किसी की 45 साल, 50 साल, 60 साल भी लगा लीजिए जिंदगी, तो तीसरा हिस्सा तो सो के गुजारता है ना वो। अगर 60 साल जिंदगी है तो 20 साल तो सो के गुजरे, रोजाना 8 घंटे भी सोए तो 20 साल तो ये निकल गए।
پھر واش روم میں روز 2 گھنٹے جاتا ہے، پھر بیماریاں، پھر بچپن، پھر بڑھاپا. میرے ایک دوست نے 17-16 سال نکالے ہیں. وہ کہتا ہے 17-16 سال زندگی بنتی ہے، آپ 100 سال ہی لگا لیں. لیکن کہاں 100 سال کی ساری زندگی جو دکھوں سے، مصیبتوں سے، ٹینشن سے بھری ہوئی ہے، اور وہ ایک دن 50,000 سال کا، پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی. تو اس زندگی میں جب بندہ اس زندگی کو دیکھے گا تو اس کو ایسے ہی لگے گا کہ یومن او بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ گزارا ہے. ایک مکان تھا جس کے 2 دروازے سے، ایک سے گزر کے دوسرے سے نکل آیا ہوں، بس اتنا ہی وقت لگا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مرشد نے کیا خوب بات کی. حضرت شیخ قتلی فرماتے ہیں الدنیا یومن ولنا فیہا صومن. دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے کاٹ رہے ہیں. دنیا ایک دن سمجھیے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں. جو سارا دن کھاتے پیتے گزارتا ہے، دن اس کا بھی گزر جاتا ہے، اور جو سارا دن روزہ رکھتا ہے، دن اس کا بھی گزرتا ہے. لیکن شام کو جب انواع اقسام کے کھانے پڑے ہوتے ہیں اور روزہ کھلنے کی جو سرشاری ہوتی ہے وہ اسے ہی ہوتی ہے جس نے روزہ رکھ کے دن گزارا ہے. زندگی سب کی گزر جانی ہے، لیکن خوش نصیب وہ شخص ہے جس کی زندگی اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزری. اس لیے صاحب کہیں دھوکے میں نہ رہنا، کہیں نہ سمجھنا کہ یہ سب کچھ ہے. اچھی زندگی گزارو. اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا کی جو ہے وہ خوشیوں سے دستبردار ہو جاؤ. حضور نے ایک صحابی کو دیکھا کہ جو سخت کمزور تھا، بلکہ روایت میں چوزے کی طرح کمزور. فرمایا تو نے کوئی اللہ سے دعا کی ہے؟ کہا جی میں نے اللہ سے دعا کی. کیا دعا کی ہے؟ میں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ جو آخرت کے دکھ ہیں وہ دنیا پہ آ جائیں. تو مجھے بہت ساری مصیبتیں، آلام، تکلیفیں، بیماریاں آ رہی ہیں، شاید میری دعا قبول ہو گئی. میں نے یہ چاہا تھا آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائے، میں دنیا میں بھگت لوں سب کچھ. تو یہ میری دعا شاید قبول ہوئی اور اس کی وجہ سے یہ میری حالت ہے. تو حضور نے اس کی اس بات کو پسند نہیں کیا، بلکہ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ؟ اللہ مجھے یہاں بھی بہتر رکھ، وہاں بھی بہتر رکھ. مومن دونوں جہاں میں اچھی زندگی گزارے، لیکن اللہ کے حکموں کو توڑنا اچھی زندگی نہیں ہے، اس کی نافرمانی کرنا اچھی زندگی نہیں ہے، اس کے احکام سے روگردانی کرنا اچھی زندگی نہیں ہے، اس کی منع کردہ چیزوں میں پڑنا اچھی زندگی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا، جن سے ہمیں روکا ہے، ہمیں اس سے رکنا چاہیے. صاحب ڈاکٹر منع کر دے کہ چینی نہیں لینی ہے، آپ کا جتنا بھی جی چاہ رہا ہو، آپ کہتے ہیں یار وہ ڈاکٹر ہے، اس کو میرے بدن کا زیادہ پتہ ہے، اس لیے میں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق چائے تو میں پھیکی ہی پیوں گا. یار سارے میٹھی پی رہے ہیں، کچھ نہیں ذرا بگڑتا. وہ کہتا ہے نہیں مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے. یار جو جسم کو جانتا ہے اس نے کہا ہے، تو چینی سے رک گیا ہے، اور جس نے جسم بنایا ہے وہ اگر تجھے کسی کام سے روک دے تو کیوں رکتا نہیں ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر. زندگی خیر کی ہوگی، زندگی برکت کی ہوگی، زندگی رحمت کی ہوگی، زندگی راحت کی ہوگی، اور انوار و رحمت اتریں گے. آج کی شب یقیناً اللہ کی رحمتیں، اس کی کرم نوازیاں ہماری روحوں میں جذب ہو رہی ہیں. مجھے اس بات کی مسرت ہے لیلۃ النصف من شعبان، شب برات کے نام سے جانے جانے والی اور پہچانی جانے والی لیلۃ الرحمت مجھے اور آپ کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے. اللہ اس بابرکت اور پر نور شب رحمت کی برکتیں ہماری روحوں میں اتار دے. دور و نزدیک سے جتنے لوگ آئے اللہ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. کتب صحاح میں اور دیگر کتب احادیث میں اس مبارک شب کی فضیلتیں مذکور ہیں. لیلۃ النصف من شعبان وہ بابرکت شب رحمت ہے جب اللہ کی رحمتیں بندوں کو آواز دیتی ہیں. ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا، مصیبت سے نکلنے کا راستہ طلب کرنے والا.
اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہیں اور اہل ایمان کی جھولیاں اس بابرکت رات کے دامن میں بھر دی جاتی ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ بابرکت شب ہے جس میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت میں یہ بابرکت شب اپنے دامن میں جو برکتیں رکھتی ہیں اس کو سمیٹنے کے لیے تلقین کی گئی، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کی رات کو قیام کر کے ذکر و فکر میں، نوافل میں، اللہ کی حضور نیاز مندی میں بسر کرو اور 15 شعبان کا روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت کے بہانے بنائے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ کتنے دل آویز انداز میں فرمایا گیا، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، وہ تو کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب کتنا خوبصورت ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، اس کی یہ چاہت نہیں کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے، اس نے تو تمہارے لیے جنت بنائی ہے، جنت میں طرح طرح کی نہریں ہیں اور محلات و قصور ہیں، گھنے سائے رکھنے والے درخت ہیں، تمہارے لیے اس نے جنت میں مختلف اقسام کے پھل پیدا کیے ہیں، اور وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے وہ تمہاری منتظر ہے، تو تمہیں وہ عذاب نہیں دینا چاہتا، وہ تو تمہیں جنت کی لذات سے بہراور کرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی از خود جہنم میں چھلانگے لگائے تو اس کی مرضی، لیکن اللہ کی منشا یہی ہے کہ میرے بندے میرے مطیع اور فرما بردار بن کے میری جنت کے حقدار بنے۔ تو یہ اس کی رحمتوں کے روپ ہیں کہ اس نے مختلف راتیں، مختلف اوقات، مختلف لمحے اور مختلف ساعتیں ہماری بخشش و مغفرت کا بہانہ قرار دی ہیں، اور بندے جب ان مبارک گھڑیوں میں اس کے حضور خلوص دل کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ جل شانہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے اور اس کی رحمتیں بندوں پہ برستی ہیں۔ تو ان مبارک لمحوں میں، ان خوبصورت گھڑیوں میں ایک شب برات ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے، ان کے صغائر اور ان کے کبائر کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ جب یہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرے بندے میرے حضور بخشش و مغفرت کا سوال لیے حاضر ہیں، تو میں بھی اگر ان کو نہ بخشا تو یہ کس دہلیز پہ جائیں گے۔ تو جو شخص اللہ کے حضور توبہ کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اس کو بخش دیا۔ پھر ایک بزرگ کا قول لاتے ہیں کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اس کو بخش دیا، کہا یہ تو ہونا ہی تھا، اصل بات یہ ہے کہ جس کو اللہ نے بخشنا تھا اس کو توبہ کا راستہ نصیب فرما دیا۔ تو یہ اس کی کرم نوازی ہے، اس کی رحمتیں خود بندے کو آواز دیتی ہیں کہ میرے بندو آؤ، میری رحمتیں تمہیں آغوش میں سمیٹنے کے لیے آمادہ ہیں۔ بھاگے ہوئے غلام کو اور سرکش متمرد کو اس کی رحمتیں آواز دے کے بلا رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتاؤ کبھی یوں بھی کسی کو کوئی پکارتا ہے؟ کبھی آپ نے مجرم کا تعاقب کرتے پولیس کو دیکھا ہوگا؟ کسی سخت گیر استاد کو شاگرد کا تعاقب کرتے دیکھا ہوگا؟ سرکش، باغی، متمرد، نافرمان کے ساتھ جو رویہ کیا جاتا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، لیکن جو اللہ کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، سرکش اور متمرد، اس کو اللہ کی رحمتیں آواز دے کے پکار رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ یہ بھاگے ہوئے شخص کو اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں۔ ذرا غور کیجئے، یہاں جو بندے کو بلانے کے لیے لفظ بولے گئے، جن کلمات کا انتخاب کیا گیا، وہ کتنے دل آویز ہیں۔ ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ وہ چیز تو بتا جس نے تجھے دھوکے میں ڈالا۔ دولت، حسن، جوانی، اقتدار، وہ شے تو بتا جو تیرے ساتھ مستقل رہنے والی ہے۔ دولت آج ہے تو کل نہیں، اقتدار آج ہے تو کل نہیں، جوانی آج ہے، یہ ڈھلتا سایہ ہے، کل نہیں ہوگا۔ تو تو بتا تجھے کس چیز نے اس کریم رب سے غافل کر دیا؟ رب کا لفظ ہی کافی تھا، اور پھر رب کے ساتھ لفظ کا ضمیر کی جو اضافت ہے وہ ایک حسن پیدا کرتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ رب کی دہلیز سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، مغرور کر دیا، بلکہ کہا تیرے رب، اور پھر اس کی صفت لفظ رب کی آئی الکریم، کرم کرنے والے تیرے رب سے تجھے کس شے نے دھوکے میں ڈالا؟ وہ رب جو کریم بھی ہے، اور تیرا اور اس کا رشتہ اتنا گوڑا ہے کہ وہ تیرا رب لگتا ہے، تیرا پالن ہار ہے، اس کی دہلیز کو چھوڑ کے بھاگ گیا ہے۔ اور ذرا آگے دیکھیے، الذی خلقک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، جو تیرا خالق لگتا ہے، اس کے رشتہ کو جو رب کے ساتھ ہے اس کو بیان کیا۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو بندے کا جو مالک کے ساتھ رشتہ ہے، اس رشتے کو بیان کر کے اس کو احساس دیا جا رہا ہے کہ تو کدھر بھاگ رہا ہے، کس کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ الذی خلقک، دیکھ تیرا رشتہ کتنا گوڑا ہے، تو اس کا بندہ ہے اور وہ تیرا خالق لگتا ہے، تو مخلوق ہے اور اس نے تجھے دستے قدرت سے بنایا ہے، اور تو اس کا دامن چھوڑ کے اور اس کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ ماں کو اولاد کے ساتھ جو تعلق ہے، جو ربط ہے، جو رشتہ ہے، دنیا کے کسی ترازو پہ وہ پیار تولا نہیں جا سکتا۔ میں تو سویر سے شام تک سفر پہ رہتا ہوں، تو سڑکوں کے کناروں پر بڑے بڑے ہیوی ترازو نصب کر دیے گئے ہیں جہاں پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے۔ تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ آج تک کوئی ایسا ترازو دریافت نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے۔ اللہ نے ماں کے سینے کے اندر جو تڑپتی ہوئی ممتا رکھی ہے، محبت کا ایک امٹتا ہوا جہاں ہے ماں، اور پیار کا ایک انوکھا اور ایک البیلا جہاں ہے ماں۔ ماں کے پیار کو کسی ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا۔ اس کے لہجے کے اندر قدرت نے جو مٹھاس، جو درد، جو درک رکھ دیا، وہ پھر ماں کا لہجہ تو ماں کا لہجہ ہی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ اونچی کرسیوں پہ ہم جب بیٹھتے ہیں تو لوگ عالی جناب، حضرت صاحب کیا کیا لفظ بول کے پکارتے ہیں، لیکن ان لفظوں میں وہ چاشنی کہاں جو ماں کی زبان سے اوے مٹھو کے اندر رکھی گئی ہے، اوے ببلو کے اندر رکھی گئی ہے۔ جب ماں اپنے بیٹے کو محبت سے پکار رہی ہوتی ہے تو لگتا ہے عرش سے رحمتیں اتر رہی ہیں۔ ماں جب دیکھتی ہے تو لگتا ہے کہ انوار بکھر رہے ہیں۔ ماں جب بولتی ہے تو لگتا ہے کہ اس کے لہجے میں جبریل بول رہا ہے۔ اللہ نے اس کے سینے میں وہ درد، وہ درک اور وہ محبت رکھ دیا۔ ایک شاعر ہوا تابش، اس نے ماں کے پیار کو کتنی دل آویزی سے بیان کیا۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہا بچپن میں میرے منہ سے نکلا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، میری ماں اب بھی میرے بستر پہ پھونکے مارتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہو۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے۔
یہ ماں کی محبت کا انداز ہے۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ مائیں اولاد کو تعلیم دلوانے کے لیے اپنے گھر کے اثاثے بیچ دیتی ہیں۔ کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ اس کے سینے میں جو ممتا رکھی گئی ہے، جو پیار کا جہاں آباد ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ماں کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں ہے۔ ماں اتنا پیار اولاد سے کیوں کرتی ہے؟ دکھ جھیل لیتی ہے، لوگوں کے گندے برتن مانج لیتی ہے، لوگوں کے گندے کپڑے دھو لیتی ہے، اذیتیں سہ لیتی ہے۔ ماں کو اتنا پیار کیوں ہے؟ تو آپ سب کا جواب ایک ہوگا، وہ یہ کہ ماں نے بچے کو جنم دیا ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ ماں نے جنم دیا ہے، خلق نہیں کیا، تو جس نے جنم دیا اس کی محبت کو کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا، تو جس نے خلق کیا ہے، جس نے دستے قدرت سے بنایا ہے، تو پھر اس مالک کا عالم کیا ہوگا۔ میں حرم میں تھا تو لوگ طواف میں تھے اور ایک جانب سیڑھیوں پہ بیٹھ کے یہ منظر دیکھ رہا تھا، تو مجھے بچپن میں مرغی یاد آئی کہ جب وہ اپنے اتنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتی ہے اور حالات کے دکھوں سے ان بچوں کو بچا لیتی ہے، گرمی اور سردی اور موسمی اثرات سے ان کو محفوظ کرتی ہے، سخت سے سخت حملے سے ان کو بچاتی ہے، تو حرم کے اس منظر کو دیکھ کے میں نے کہا مالک تو کتنا کریم ہے، اپنے بندوں پر کتنا رحیم ہے، ایک مرغی کے دل میں اس کی اولاد کے لیے اتنا پیار رکھا ہے، تو مخلوق کا خالق لگتا ہے، تیرا تو رشتہ اتنا گوڑا ہے۔ تو ماں اولاد کے لیے یہ تڑپ، یہ درک، یہ محبت اور یہ پیار رکھتی ہے کہ اولاد کے لیے ہر دکھ جھیل لیتی ہے، اس لیے کہ ماں نے اس کو جنم دیا۔ تو یار جس نے جنم دیا وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس نے خلق کیا وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ اب ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتی ہے بیٹا آ جاؤ، اتنی ٹھنڈی چھاؤں تمہیں کہیں نہیں ملے گی، آ جاؤ، واپس آ جاؤ، پلٹ آؤ۔ تو ماں کہتی ہے کہ میں تمہیں اپنی آغوش میں سمیٹ لوں، زمانے کے دکھوں سے تمہیں بچا لوں۔ تو جب ماں اپنے بیٹوں کو حالات کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑنا چاہتی، کوئی سرکشی ہے کہ بھاگ کے چلا جائے، ورنہ ماں تو ہر دکھ اپنے اوپر لینا چاہتی ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب بندوں کو پکار کے کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم، الذی خلقک کا، وہ تیرا خالق لگتا ہے، اس کی دہلیز چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کی چوکھٹ چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، آجا پلٹ کے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا وہ رب پکار کے بندے کو بلا رہا ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو توازن دیا، تجھے حسن بخشا، تجھے جوانی دی، تیرے خوبصورت نقش و ونگار بنائے، تجھے خوبصورت قد رانا دیا، تیری آنکھوں میں روشنیاں بھری، تیرے کانوں میں سماعتیں رکھی، تیرے دماغ میں توانائی رکھی، تجھے سوچوں کا جہان دیا، تیری آنکھوں کو روشنیاں دی اور پھر طرح طرح کے نظارے دیے، تیری زبان پر ذائقے پھیلا دیے۔ اے انسان، اس کریم رب کو چھوڑ کے تو بھاگ رہا ہے، آجا پلٹ کے، آنا تو تو نے ہے ہی، کل جو پھر کفن میں منہ چھپا کے آتا پھرے گا، اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے چل کے آجا، کھلے منہ آجا، کل لوگ تجھے اٹھا کے لائیں گے، آج خود چل کے آجا۔ اس کی رحمتیں پکار رہی ہیں اور وہ آواز دے رہا ہے کہ میری رحمت تجھے بلا رہی ہے، ما غرک بربک الکریم، آجا اپنے کریم رب کی طرف آجا۔ جب تو اس کی طرف پلٹ کے آئے گا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے گناہ کتنے کیے، وہ یہ دیکھے گا میرا بندہ میری طرف آ گیا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے بندے کے اس آنے کو اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خوشی کو، جب بندہ پلٹ کے توبہ کے دروازے پہ آتا ہے اور مالک کی دہلیز پہ آ کے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اپنے گناہوں پر شرمساری اور ندامت کا اظہار کرتا ہے، اس کو بیان کیا کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ حضور نے مثال دی کہ ایک بندہ صحرا میں سفر کر رہا ہے اور سفر کرتے کرتے دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے چند لمحوں کے لیے سستانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔
سخت گرمی ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک ہی اونٹ ہے جس پر اس کا سامان رکھا ہے، اس کا کھانا اس کے اوپر ہے۔ چند لمحوں کے لیے کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹا تھا، نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اچانک آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ نہیں ہے۔ جنگل میں، صحرا میں اونٹ کا گم جانا گویا زندگی ختم ہو جانے کے مترادف ہے۔ وہ دائیں بائیں بھاگا، دیکھا کہیں اونٹ نظر نہیں آیا۔ کڑکتی دوپہر، تا حد نظر صحرا ہی صحرا، کہیں کوئی انسانی وجود نہیں ہے۔ اب اونٹ پر ہی پانی تھا، اونٹ کی پیٹھ پر ہی اس کا کھانا تھا، اس کی ضروریات زندگی کے سارے سامان اس کی پیٹھ پہ لدے تھے۔ اب اونٹ گم ہو گیا تو زندگی گم ہو گئی۔ دوبارہ پلٹ کے درخت کے نیچے آ جاتا ہے اور موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے۔ اچانک آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اونٹ ماں ساز و سامان کے پاس کھڑا ہے۔ اب اونٹ کا کیا ملنا تھا کہ زندگی مل گئی۔ اب پھر جو اس کی حالت ہوئی اس اونٹ کو دیکھ کر کے، اور جو اس کی کیفیت ہوئی، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد کیا کہ وہ خوشی سے، مسرتوں سے درک جاتا ہے اور اس اونٹ کو دیکھ کر کے بے ساختہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشیوں کا ہجوم اتنا ہے کہ اس کے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے اور وہ مسرتوں کے ہجوم میں درک جاتا ہے۔ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ کہنا یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن مسرتوں کے ہجوم میں درک گیا۔ گویا اونٹ نہیں ملا، زندگی ملی ہے۔ تو اچانک جب اپنے پاس اونٹ کھڑا ہوا دیکھا تو بے ساختہ پکارنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربک، میرے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ بتاؤ وہ بندہ کتنا خوش ہے کہ اس کا اپنی زبان پہ قابو نہیں ہے، اس کے حواس ہی اس کا ساتھ نہیں دے رہے، کہنا کچھ ہے لیکن بول کچھ رہا ہے۔ یہ اس کی خوشیوں کی انتہا ہے، یہ اس کی مسرتوں کا عالم ہے۔ میرے حضور یہ مثال دے کے ارشاد فرماتے ہیں جس طرح وہ بندہ اتنا خوش ہوا جب کوئی بندہ توبہ کرتے ہوئے مالک کی چوکھٹ پہ آتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ شب برات اللہ کی طرف سے برات کی رات ہے، اللہ کی طرف سے برات کی رات ہے، یعنی گناہ گاروں پہ رحمت کی رات ہے۔ شب برات پر اس کا منہ ہے اور گندا پانی اس کے منہ کو مس کر کے گزر رہا ہے۔ دل میں رحم جاگا، اس کو وہاں سے اٹھایا، اس کا منہ دھویا اور اس کو گھر چھوڑ دیا۔ انسان ہے اور شراب کے نشے میں دھت ہے، اس کو تمیز نہیں کہ میں کہاں پڑا ہوں، اشرف المخلوقات ہے۔ تو اس نے اس کا منہ دھویا، اس کو گھر چھوڑ کے آ گیا۔ وقت گزرا، شام پڑی، تہجد کے وقت جب وہ مسجد میں گیا تو کیا دیکھا کہ وہ شرابی جس کا دوپہر کو منہ دھویا وہ مصلی پہ کھڑا ہے۔ بڑا حیرت زدہ ہوا، غور سے دیکھا یہ وہی ہے، پہچان گیا یہ تو وہی شخص ہے۔ بار الہ کیا ماجرا ہے، آج دوپہر کو شراب کے نشے میں میں نے اس کو دھت دیکھا تھا اور میں نے اس کا منہ دھویا تھا اور گھر کا راستہ دکھایا، اور آج یہ میرے سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے۔ کہا میرے بندے تو نے اس کا دل دھویا تھا، میں نے اس کا منہ دھو دیا، تو نے اس کا منہ دھویا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا۔ تو اللہ کے رحمتیں، اللہ کی کرم نوازیاں بہانے تلاش کرتی ہیں۔ تو فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، یہ اس کی آرزو نہیں ہے کہ وہ تم کو عذاب میں مبتلا کرے، اس کی آرزو، اس کی تمنا یہ ہے کہ تم توبہ کرو اور وہ تمہارے ماضی کے سارے پاپ دھو ڈالے، وہ تمہارے سارے گناہ دھو ڈالے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے حضور عاجزی کرتے ہوئے آؤ، تمہیں گناہوں پر شرمندگی ہو، تمہیں احساس ندامت ہو، اور جب تم احساس ندامت کے ساتھ اس کی دہلیز پہ آؤ گے تو وہ تمہارے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ 3 شرطیں ہیں توبہ کی۔ سب سے پہلے کہ جو ماضی میں کیا اس کو ترک کر دے، پھر جو اس نے ماضی میں کیا اس پہ اس کو شرمندگی ہو، اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا عزم مصمم کرے، اور اگر اس چیز کا تعلق حقوق العباد سے تھا تو اس کی معافی تلافی بھی ساتھ کرے۔
ورنہ یہ 3 شرائط اگر پائی جائیں تو اللہ جل شانہ بندوں کے نہ صرف گناہ بخشتا ہے بلکہ اس کی کرم نوازیاں بندوں کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتی ہیں، اور بندہ ایسے ہو جاتا ہے توبہ کے بعد التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہوا ہی نہیں ہے۔ اللہ اس کو بالکل ستھرا اور پاک کر دیتا ہے۔ اور بالخصوص جوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، اللہ کو بوڑھے کی توبہ بھی پسند ہے، اللہ کو ہر ایک شخص کی توبہ پسند ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ میرے اللہ کو جوان کی توبہ بہت زیادہ پسند ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے جو میرے حضور کا ہے۔ لیکن ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، سن لو جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنا بڑا اعزاز۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری مجالس میں، بالخصوص آج کی اس مجلس کے اندر، مجھے جو لوگ دکھائی دے رہے ہیں وہ نوجوان ہیں، تو جوانی جنون کا شعبہ قرار دیا گیا ہے، شعبۃ من الجنون کہا گیا ہے، لیکن وہ جوان جو اپنی جوانی کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لگاتے ہیں ان کا اجر کتنا رکھا گیا ہے۔ سنیے حضور کا ایک فرمان، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا 7 اشخاص ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ان 7 کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ قیامت کی گرمی شدت کی گرمی ہوگی، یہ سورج کا رخ الٹا ہے پھر سیدھا ہو جائے گا، اب سورج بہت دور ہے پھر بہت قریب آ جائے گا، زمین میں قوت جاذبہ ہے، حرارت کو جذب کرتی ہے، پھر زمین تانبے کی ہو جائے گی، یہ گرمی کو جذب نہیں کرے گی بلکہ یہ گرمی اگل رہی ہوگی۔ اب اس حالت کے اندر وہ شدت کی گرمی کہ سورج کا رخ سیدھا اور سورج بالکل قریب اور زمین تانبے کی، کون اس کو گوارا کر پائے گا؟ لیکن لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اس کو گوارا کرنے پر مجبور ہوں گے اور پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی۔ اور شیخ ابو رجب حنبلی علیہ رحمہ لکھتے ہیں وہ پسینہ اتنا گرم ہوگا اگر اس کا ایک قطرہ پہاڑ پہ ڈال دیا جائے اس کی شدت سے پگھل جائے پہاڑ، اور اتنا بدبودار ہوگا اگر اس کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے تو انسان رہے، اس کے تعفن سے، بدبو سے جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں۔ اس پسینے میں لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے شرابور ہوں گے، لیکن 7 اشخاص میرے حضور نے فرمایا اس دن اللہ کی رحمتوں کے سائے تلے ہوں گے۔ سب سے پہلا شخص امام عادل حکمران، جس نے امور سلطنت کے اندر عدل کے دامن کو نہیں چھوڑا، انصاف کو ترک نہیں کیا، مخلوق پر اللہ کی رحمت کا سائبان بن کر لوگوں کی بہتری کی اس نے کوشش کی اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو اس نے نبھایا۔ اللہ تعالیٰ اس پر یہ کرم فرمائے گا کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا شخص وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر ہوئی۔ جوانی مستانی کہلاتی ہے، شباب کی گرمیاں اور جولانیاں، انسان کے جذبات کا برانگیختہ ہونا اور خواہشات کا ہجوم۔ انسان کہتا ہے کہ میرے لیے تو سب کچھ جائز ہونا چاہیے، وہ تو ماں باپ کی طرف سے لگائی پابندیوں کو بھی بوجھ سمجھتا ہے، لیکن اس وقت جس نے اپنی زندگی اپنی خواہشات اور اپنی آرزوؤں کی مطابقت میں نہیں بلکہ اپنے رب کے حکم کے مطابق گزاری، اپنی جوانی کو رسول اللہ کی دہلیز پہ ڈال دیا، اپنی جوانی اور اپنے شباب کی جولانیاں دین کے لیے وقف کر دی، میرے اور آپ کے آقا و مولا کا صحیح فرمان ہے قیامت کے دن اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ فضائے اکبر کا دن جب زمین تانبے کی ہوگی اور سورج گرمی اگل رہا ہوگا
اور زمین جو ہے وہ گرمی اگل رہی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اس دن اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی یاد میں گزاری، اللہ کی ذکر میں گزاری، اپنی جوانی کے حسین دن، جوانوں عبادت کی لذت بھی جوانی میں ہے۔ اگرچہ جوانی مستانی ہوتی ہے، ذرا اس مستانی جوانی کو تہجد کے مصلے پہ لا کے دیکھو، کیا مستی چڑھتی ہے سجدوں کے اندر، کیا لطف ہے قیام کے اندر، کیا سکون ہے رکوع کے اندر۔ اس جوانی کو مالک کی چوکھٹ پہ لاؤ، پھر دیکھنا کہ یہ جوانی کتنی لذت آفری ہوتی۔ کہ اے تن رب دا سچا حجرا، تے کھڑیا باغ بہاراں۔